إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، پچھلے جمعے کے خطبے میں بتایا گیا تھا کہ بنو اسرائیل کون ہیں، ان کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا. یہ چند باتیں تفصیل کے ساتھ بتائی گئی تھی. بنو اسرائیل کو یہودی بھی کہتے ہیں. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، نام یعقوب اور ان کا لقب اسرائیل. بنو اسرائیل کا مطلب ہوا یعقوب علیہ السلام کی اولاد، کبھی ہو سب. دوسرا، ان کو یہودی بھی کہتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بچے تھے، ان میں سے ایک بچے کا نام تھا یہودا، اس کی طرف نسبت کر کے یہودی کہتے ہیں. انہی کی طرف سارے لوگ منسوب ہیں. یہ ساری باتیں ہم نے بتائی تھیں. ایک بات یاد رکھنی چاہیے، یہ کہ اسرائیل یہ جو یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، بنو اسرائیل ان کی اولاد. اردو میں عام طور پر مشہور ہے جان نکالنے کے لیے جو فرشتہ آتا اس کا نام ہے عزرائیل. حالانکہ حدیث صحیح نہیں ہے. جان نکالنے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں ان کا نام ہے ملک الموت. قل یتوفاکم ملک الموت. بتا دو کہ تمہاری جان نکالنے کے لیے ملک الموت، موت کے فرشتہ آتا ہے، تو ان کا نام ہے ملک الموت، عزرائیل نہیں ہے. لوگ مشہور کر کے رکھے ہیں جبریل ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، عزرائیل ہیں. بات یہ صحیح نہیں ہے. کسی بھی صحیح حدیث میں یہ بات نہیں آئی تھی. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کے قصے بیان کیے ہیں، عام طور پر ایسا ہوا کہ اکثر انبیاء کرام کی امتیں جب ان کی بات نہیں مانتی تھی، نافرمانی کرتی تھی، نبی کو پریشان کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا تھا، ختم ہو جاتے تھے. جیسے نوح علیہ السلام کی قوم ختم ہو گئی، جو لوگ ایمان لائے وہ بچے. اسی طرح عاد اور ثمود یہ بھی سب ختم ہو گئے. لوط علیہ السلام، ان کی قوم سب ختم ہو گئی. تو اس طرح عام طور پر ختم ہو گئے. لیکن بنو اسرائیل باقی، ان کی نسل اب تک بھی ہے. حالانکہ ان کی شرارتیں بھی بہت زیادہ تھیں. فرق اتنا ہے یہ لوگ ایمان لائے، اپنے نبی پر ایمان لائے. عاد اور ثمود اور لوط علیہ السلام ان لوگوں کی امت ایمان نہیں لائی، اس لیے اللہ نے پوری قوم کو برباد کر دیا. یہ لوگ ایمان لائے، بنو اسرائیل جو ہے نا ایمان لائے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام. پھر اس کے بعد جتنے انبیاء کرام آئے ایمان لائے، لیکن نبیوں کو بہت پریشان کرتے تھے، نبیوں کو بہت ستاتے تھے. تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو واقعات انبیاء کرام کے اور ان کی امتوں کے ذکر کیے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تم ایسی غلطی نہیں کرنا، تم اپنے نبیوں کو نہیں ستانا. ہمارے ایک ہی نبی ہیں، تم اپنے نبی کو نہیں ستانا. اسی طرح دین کی بات بتانے والوں کو جو کتاب و سنت کی بات بتاتے ہیں ان کو پریشان نہیں کرنا،
ان کو بدنام نہیں کرنا، ان پر الزام نہیں لگانا۔ یہ گویا قرآن مجید ہم کو سبق دیتا ہے۔ اس لیے ہم کو قرآن مجید جب پڑھتے ہیں، اس سارے انبیاء کے واقعات دیکھ کے کیا ان کی شرارت تھی، کیا یہ کرتے تھے۔ بعض قومیں تو ایسی بھی ہیں ناپ تول میں کمی کرتی تھی، جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، وہ بھی بہت پہلے نوح علیہ السلام کے بعد کی قوم ہے، ان کے لیے بھی نبی بھیجے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام کو بھیجتے رہتا ہے۔ تو بنو اسرائیل کی شرارتوں کا سب سے زیادہ قرآن مجید کے اندر ذکر ہے۔ یہ ایک آیت جو میں نے پڑھی سورہ بقرہ کی، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے بنو اسرائیل میرے احسان کو یاد کرو، میں نے تم پر کتنے احسانات کیے ہیں۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِی، مجھ سے جو تم اقرار کرے کہ وہ آخری نبی آئیں گے، تم ایمان لائیں گے، تم اس کو پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا، تم کو دنیا میں خوشحالی دوں گا، آخرت میں جنت دوں گا۔ جو لوگ کہ ایمان لائے اور عمل صالح کی زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا میں کتنی سہولتیں کر کے رکھا ہے۔ کہا کہ صاحب ان کے لیے بہت ساری سہولتیں کر کے رکھا ہے، اگر تم وہ ایمان لائے وہ پوری باتیں ہم تم کو دیں گے۔ اب یہودیوں کی شرارتیں کیا کیا تھیں اور یہودیوں پر احسانات اللہ کے کیا کیا تھے، اس کا تفصیلی ذکر قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں کے اندر آئے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے احسانات کیے کہ بنو اسرائیل پر کیا کیے، فرعون سے بچائے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ اس سے پہلے بھی بہت ساری شرارتیں تھیں، قرآن مجید کے اندر ان کی زیادہ شرارتوں کا ذکر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اس سے پہلے بھی اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس بنائی، وہاں بتوں کا قبضہ تھا، بت پرستوں کا قبضہ تھا، ان کو بھگانے کے لیے اللہ نے حکم دیا تو یہ لوگ گئے نہیں، تو وہ بھی ایک واقعہ ہے۔ اللہ نے اس کے بعد ان پر عذاب نازل کیا فرعون سے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اے بنو اسرائیل میرا احسان یاد کرو، میں نے تم پر کتنے احسان کیے۔ فرعون سے تم کو بچایا نا، وہ کیا کرتا تھا، تمہارے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ یذبحون کا مطلب ہے خوب ذبح، ایک کو بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ یذبحون یک ہے، یذبحون یک ہے، یہاں کا یذبحون پوری طرح ختم کر دیتا تھا، ایک کو بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری بچیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ فرعون ان کو قتل نہیں کرتا تھا، کام کاج کرنا ہے نا، بہت ساری چیزیں ان سے لینا۔ اس سے پہلے بتا دیا تھا میں نے کہ اس مصر کے اندر دو قومیں رہتی تھیں، ایک اصلی باشندے جن کو قبطی کہتے تھے، وہ فرعون کی نسل کے، اور دوسرے رہتے تھے بنو اسرائیل، جو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آ کے آباد ہو گئے تھے مصر میں۔ تو فرعون کیا کرتا تھا، بچوں کو قتل کرتا تھا۔ جی اللہ نے بچائے نا، حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو نکل جاؤ مصر سے، نکل گئی۔ جی کتنا بڑا احسان تھا اللہ کا، اللہ خود بھی بچاتا ہے۔ آج بھی اگر اللہ کی باتوں پر عمل کریں، اللہ کے وعدے پر مکمل یقین ہو، تو بچوں کو جو قتل کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی فرعون کی طرح ڈبو دیے جائیں گے، وہ بھی فرعون کی طرح ہلاک کیے جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم پکے مسلمان بنیں اور اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہوں، ہماری دعا بھی قبول ہوتی۔ کس کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ ماں باپ کا جو نافرمان ہے اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ حرام روزی کھا کے جو آدمی دعا کرتا، اللہ اس کی روزی اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ تو دعا قبول کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، شرطیں ہیں، اگر ان کو پورا کریں گے تو اللہ دعا قبول کرے گا۔ تو ایک تو یہ ہوا،
دوسرا اللہ نے فرمایا دیکھو تم کو فرعون موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے، ہم نے سمندر پھاڑ دیا، کتنا بڑا معجزہ، اللہ اکبر، کتنا بڑا معجزہ جی، سمندر میں راستہ بن گیا۔ 10 لاکھ تھے کہ کتنے لوگ تھے بنو اسرائیل، اگر فرعون تھا ہو سکتا اس کے 40 لاکھ لشکر رہے ہوں گے، آسانی سے پار ہو گئے۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا بنو اسرائیل نے، لا کتنا بڑا معجزہ ہے۔ لیکن فرعون آیا، سمندر مل گیا، سب ڈوب گئے اس میں۔ فرعون جب ایمان لانا چاہا اور بولا کہ میں بھی ایمان لاتا ہوں جیسا کہ بنو اسرائیل ایمان لائے، لانا اب تم ایمان لاؤ گے، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تم اللہ کے نافرمان اور فرعون کو موسیٰ کو تکلیف دیتے تھے، اب تمہارا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ ایمان کب قبول ہوتا ہے؟ حالت صحت میں ایمان قبول ہوتا۔ دوسری علامتیں ہیں، جب مغرب سے سورج نکلے گا تب ایمان قبول نہیں ہوتا، تب ایمان لانے والے نہیں۔ مرتے وقت کوئی آدمی موت کے فرشتے کو دیکھا اب ایمان لانا چاہتا ہے، نہیں، اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ ایمان لانے کے لیے ہوش و حواس ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جب موسیٰ علیہ السلام گئے وہاں سے دریائے سینا، بحر احمر سے نکل کر پار کر کے، تو وہاں صحرائے سینا، چٹیل میدان، کتنے میل چٹیل میدان ہے، وہاں کچھ بھی نہیں، پانی بھی نہیں، کھانا بھی نہیں، درخت بھی نہیں، کچھ بھی نہیں جی، کوئی گھر نہیں، کوئی ڈیرا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا جی، کہا کہ ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کیا، نہ سردی نہ گرمی، اوڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، اور اسی طرح کسی دوسری چیز کی بھی ضرورت نہیں، نہ گرمی نہ سردی۔ کتنے سال ایسے رہا ہوگا؟ 1-2 دن رہا ہوگا کیا؟ 40 سنتن، گھومتے پھرتے تھے 40 سال تک، ہمیشہ بادل جی، بارش بھی نہیں، پانی کے لیے بھی اللہ نے انتظام کیا، سب کچھ انتظام کیا، تو ہمیشہ بادل رہتا تھا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں نا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ایک احسان یاد کرو، میں نے آسمان سے تمہارے لیے دسترخوان اتارا، کیا رہتے تھے جی؟ پھل یہ قسم کا اور پرندوں کا گوشت، جن کو سب لوگوں کو پسند ہے، پرندوں کا گوشت سب کو پسند ہے، اتنی بہترین غذا ہم نے تم کو دی، کتنے سالوں دیتے رہے۔ پھر ان کا شرارت کا ذکر دوسری جگہ آیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، کھاؤ جی، یہ عمدہ ہے، پیٹ بھر کر کھاؤ۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی کا بھی انتظام، بدلی کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام کیا۔ اب پانی چاہیے نا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ پانی دے دے، اللہ یہاں تو چٹیل میدان ہے، کہیں پانی نہیں نکلتا نا۔ اللہ نے کہا تم اپنی لاٹھی مارو پتھر کے اوپر۔ اب کون سا پتھر تھا؟ کچھ لوگوں نے لکھا ہے اب بھی وہاں ایک پتھر ہے بڑی چٹان کی طرح، اس کے اندر 12 سوراخ ہیں، اس سے پانی نکلتا تھا۔ صاحب بنو اسرائیل کے قبیلے بتائے نا، میں 12 قبیلے تھے، ہے نا، 12 فوارے، یوں سمجھیں کہ صاحب ایک ہمارے پٹالم میں ہے، ایک ڈوٹن میں ہے، اور کہیں اور ہے، ایسا وہاں جاتا پانی۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے بتایا قیامت کے دن جنت میں جب ہم لوگ جائیں گے، وہاں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے نہریں جاری کرے گا نا، یفجرون تفجیرا، بس ایسے بتاتے آئیں گے، پورا پانی ہمارے یہاں آئے گا جنت کو۔ اور یہاں تو دنیا میں پانی ان کے پاس جاتا تھا، کتنا بڑا احسان تھا جی۔ ہر قبیلہ، ان کے اندر ذرا تعصب بھی تھا،
ہمارے قبیلے کا پانی ہم کو چاہیے، اس کے قبیلے کا پانی میں نہیں پیوں گا، میں نہیں استعمال کروں گا۔ اللہ اکبر! 12 چشمے پھوٹے، سب کے پاس پانی گیا، اپنی اپنی ضرورتیں سب پوری کرتے تھے۔ اتنے احسانات اللہ نے کہا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کی شرارتیں، جب موسیٰ علیہ السلام وادی سینا میں چلے گئے، وہاں رہ گئے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا، آؤ یہاں تم کو تورات دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، کچھ لوگوں کو بھی ساتھ لے کر گئے، پہلی مرتبہ گئے تو اللہ نے ان کو تورات دی۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گئے ایک مہینہ پہلے گئے، روزہ رکھتے تھے، 30 دن روزہ رکھے۔ اللہ کو ان کی عبادت اور ان کے جگر کی خوشبو بہت پسند آئی۔ اللہ نے کہا اور 10 دن رکھو روزہ، 40 دن روزہ رکھے جی۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، 40 دن جی۔ ماشاء اللہ، روزے میں بہت برکت ہے، صحت کے لیے روزہ رکھنا بھی ہے، ثواب کے لیے روزہ رکھنا بھی ہے۔ روزہ رکھ کر دعا کرتے ہیں، روزے دار کی دعا بھی اللہ قبول کرتا ہے۔ روزے دار کی روزہ افطار کرتے وقت نہیں، بعض حدیث میں ویسے لوگ ذکر کرتے ہیں افطار کے وقت دعا کرو، نہیں جی، روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کتنی دعا کیے ہوں گے، کیا کیا کیے ہوں گے؟ روزے دار کی دعا بھی اللہ قبول کرتا ہے۔ تو ان کو اللہ نے تورات دی، پوری تورات ایٹ اے ٹائم دے دی، پوری تختیاں دی گئی، اس کے اندر پوری تورات تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام یہاں گئے نا کوہ طور پر تورات لینے کے لیے، اپنے بھائی جو ان سے بڑے تھے ہارون علیہ السلام، ان کو بول کر گئے ان کا خیال کرو بنو اسرائیل کا، یہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام جب ان کو لے کر گئے دریا سے پار کرا کے، وہاں دیکھا ایک جگہ کچھ لوگ بت کی عبادت کرتے ہیں، ہے نا؟ تو فوراً بنو اسرائیل بولے موسیٰ ہمارے بھی ایک بت بنا دو نا، ہم بھی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ قال اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، انکم قوم تجہلون، جاہل ہو، توحید نہیں معلوم تم کو؟ اتنے برے لوگ تھے، توحید کی تعلیم ان کو مصر میں دی، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو توحید سمجھایا، لیکن دیکھو شرک، مسلمانوں میں آج شرک کتنا ہے، بہت زیادہ ہے، درگاہ پرستی ہے، فلاں پرستی ہے، کتنی مشکل ہے جی۔ شرک جس قوم میں ہوتا ہے اللہ کی مدد نہیں آتی۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام گئے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے، ایک آدمی تھا اس کا نام تھا سامری ایک آدمی کا نام تھا۔ وہ کیا کیا، یہ جو بنو اسرائیل تھے ان سے بولا تمہارے پاس جتنے سونے کے زیورات ہیں سب لاؤ، میں ایک بڑی چیز بنانا چاہتا ہوں۔ سارے لوگ لے جا کے زیور دیے، کتنا دیا تو معلوم نہیں۔ اب نے کیا کیا، ان سب زیوروں کو گلا کے بچھڑا بنایا، گائے کا پاڑا بولتے نا وہ بنایا۔ وہ بولتا بھی تھا، کیا بولتا تھا، آواز آتی تھی آؤ آؤ، بولا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، دیکھو جی یہی ہے موسیٰ کا بھی اللہ، تمہارا بھی اللہ۔ بھول کر موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گئے، کتنے جلدی شرک آ گیا جی۔ وہ کچھ ایسے تھا، پیچھے سے ہوا نکلتی تھی اور منہ سے نکلتی تو آواز آتی تھی، اس زمانے کے اندر بہت بڑی چیز تھی۔ آج تو بہت ساری باتیں ایسی ہو جاتی ہیں، وہ بٹن دبائے تو آواز، وہ بٹن دبائے تو آواز، آج کا دور نہیں تھا، وہ دور تھا۔ اب پہنچ گئی ہے موسیٰ علیہ السلام، اب ان لوگوں نے بتوں کو بنا کے عبادت شروع کر دی، باقاعدہ اس کے پاس بیٹھ کے اس کی عبادت کرتے تھے۔ موسیٰ آئیں گے، ہارون علیہ السلام بہت بولے حرام ہے، جائز نہیں ہے، شرک ہے، کہا نہیں، اصلی نبی تو موسیٰ ہے نا، وہ آئیں گے تو ہم بتائیں گے، وہ آئیں گے تو ہم دیکھیں گے۔
وہیں اللہ نے بتا دیا موسیٰ تمہاری قوم کے لوگ تمہارے بعد بت پرستی میں مبتلا ہو گئے. گوشالہ پرستی بولو، بت پرستی بولو، گوشالہ پرستی بولو، بچڑے کی عبادت میں ہو گئے. تم کیوں اتنی جلدی آئے؟ عجلت الیک ربی لترضی، اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے جلدی آیا نا اللہ. قال فإنا فتنا قومک من بعدک، ہم نے تمہاری قوم کو آزمایا. وہ لوگ بت پرستی میں، گوشالہ پرستی میں مبتلا ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آئے، غصے میں آئے. آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کو پکڑے، بولے کیوں ایسا کیے، کیوں ایسا کیے، کیوں نہیں منع کیے؟ کہا بھائی میں نے بہت منع کیا، میری بات مانتے نہیں تھے، مجھے قتل بھی کرنا چاہتے تھے، میں کیا کروں؟ لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، داڑھی چھوڑو سر بھی چھوڑو. اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء اکرام داڑھی رکھتے تھے. قرآن مجید کے اندر لا تأخذ بلحیتی، میری داڑھی مت پکڑو جی، اور سر بھی مت پکڑو، چھوڑ دو. چھوڑ دیا. اس کے بعد سامری کو پوچھے کیا ہوا تیرا قصہ؟ کہا کہ جب ہم سمندر پار کر رہے تھے، یہ قرآن میں نہیں آیا، یہ بعض روایتوں میں آیا، میں دیکھا یہ ایک جگہ گھاس اگتی، کیا بھی نہیں ہے، گھاس اگتی. فوراً میں نے سوچا کوئی عجیب بات ہے یہ، تو میں نے اس سے ایک مٹی اٹھا لی. ایک جگہ پڑے نا، اب جبریل علیہ السلام کا گھوڑا تھا کیا بھی تھا، وہ جہاں بھی قدم پڑتا وہاں سے فوراً گھاس نکلتی. آج کل آپ دیکھیں ہوں گے بارش پڑتی ہے رات میں، کل تک سوکھا میدان تھا، دوسرے دن دے تو گھاس ہے وہاں. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ بارش رات میں پڑی، صبح میں گھاس اگ جاتی. تو وہاں اس نے دیکھ کر فوراً اٹھا لیا، ہو اٹھا کے چھپا کے رکھا اور اس کے پیٹ میں رکھ دیا، جو پاڑا بنایا اس کے پیٹ میں رکھ دیا. یہ میں نے کیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اب تیری سزا یہ ہے، تجھے بھی جلائیں گے اور تیرے پاڑے کو بھی جلائیں گے. اور جلائیں. اور اس وقت یہ حالت ہو گئی تھی، موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو سامری کی کوئی اس کے نزدیک نہیں جا سکتا تھا. جیسے ہمارے ذہن میں کرونا آیا نا، نزدیک نہیں جاتے تھے نا، ویسے اس کو بخار جی، اتنا بخار، گئے کوئی ان کا بدن جلتا، اور وہ بھی کوئی قریب آئے تو اور زیادہ جلتا. لامساس، نہیں جی میرے پاس آؤ نہیں، دور رہو دور رہو. ایسی سزا اس کو دی اور اس کے پاڑے کو جلا کے سمندر میں پھینک دیا. دیکھو کتنی بڑی شرارت تھی جی. موسیٰ علیہ السلام جب گئے 40 راتوں کے لیے، اتنی بڑی شرارت کی. آج بھی اسرائیلیوں کے پاس لال پاڑا، لال گائے بہت مقدس، اس کا ذکر بھی آئے گا، اس کا ذکر بھی آئے گا. اس گائے کو بھی ہمیشہ تلاش کرتے، جہاں بھی ملتی اس کو خریدتے ہیں، سنا خرید کے جو اس کو ذبح کرتے ہیں، واللہ عالم کیا کرتے ہیں بہرحال. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کچھ لوگوں کو لے کر گئے طور پر، آؤ جی جائیں گے طور پر، کوہ طور پر. 70 آدمی کو لے کر گئے، اچھے اچھے بڑے بڑے لوگ ہوتے نا، جن کو آج کل ہم بول سکتے ہیں مولانا لوگ، ویسا ان کے زمانے کے لوگوں کو لے کر گئے. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کہا لن ترانی، مجھے نہیں دیکھ سکتے، پہاڑ کو دیکھو، میں ایک جلوہ ڈالتا ہوں، اگر وہ پہاڑ رہ گیا تم دیکھو گے. اللہ اکبر، یہ کرن پڑی، وہ پورا پہاڑ جو ہے کوئلہ بن گیا جی. لوگ کہتے ہیں سرما وہیں سے لاتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ پہاڑ اب نہیں ہے تو سرما رما کوئی نہیں لاتے وہاں سے. تو دیکھو تب یہ لوگ بولے، موسیٰ علیہ السلام بولے کہ اللہ نے حکم دیا ہے یہ کرو یہ کرو، یہ نہیں کرنا یہ کرنا. کہا نہیں جی، اللہ کو بتاؤ، ہے نا، اللہ کو دیکھیں گے، ہم سے بات کرو. بولو اللہ کو، خالی تمہارے پاس بات کیا نا اللہ. کتنے بیوقوف لوگ ہیں، کتنے نادان لوگ ہیں، کتنے گمراہ لوگ ہیں. کہا کہ ارین اللہ جارہ، اللہ کو بلاؤ ہمارے سامنے، تب تمہاری باتیں مانیں گے. نعوذ باللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا من و سلوا،
ان کو ملتا تھا نا، بولے کیا جی یہ کھانا، کیا کتنے سال کھانا، کیسے کب تک کھاتے رہنا؟ نہیں جی، ہم کو سبزی چاہیے، پیاز چاہیے، اور ترکاری چاہیے، فلاں چاہیے، زمین سے کیا کیا اگتا وہ سب ہم پکا کے کھانا چاہتے ہیں۔ قالا موسیٰ علیہ السلام بولے ارے اتنی عمدہ غذا اللہ تم کو دیتا ہے، تم اس کے بدلے اتنی خراب چیز، بیکار چیز مانگتے؟ ٹھیک ہے جاؤ اس بستی کے اندر، تم کو سب کچھ ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کا بند کر دیا اور ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ کتنے جاہل قوم تھے جی! اللہ اکبر! کہا کہ یہ کھانا ہم کو بس نہیں، کھاتے رہیں گے دوسرے تیسرے کھانے۔ یہ بھی ایک ان کی شرارت ہے۔ وہ کھانا ایسا نہیں تھا جیسے کہ ہم لوگ کوئی کھانا رات بھر دن بھر 10-15 دن کھاتے ہیں، ذرا اوب جاتے ہیں، ذرا خواہش کم ہو جاتی ہے، ویسا کھانا نہیں تھا وہ۔ ہمیشہ الگ الگ مزہ اس کا ملتا تھا، ہمیشہ عجیب و غریب چیزیں نازل ہوتی تھیں، لیکن من و سلوائی اس کا نام تھا۔ اتنی بڑی نعمت کی نافرمانی کیے، نا شکری کیے، تو اللہ نے ان کو عذاب دیا جی۔ عذاب دینے کے بعد جو کچھ ہوا دوسری آیتوں میں اندر اس کا ذکر ہے۔ یہ سب شرارتیں، ان کی 5 احسانات اور 5 ان کے ناشکری کا ذکر اللہ تعالیٰ نے چند آیتوں کے اندر کیا، چند آیتوں کے اندر شروع میں ہی سورہ بقرہ میں کر دیا، پھر اس کے بعد اور ساری صورتوں کے اندر ان کی شرارتوں کا ذکر ہے۔ انشاءاللہ ان کو بھی آئندہ ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو بنو اسرائیل نافرمان قوم، اللہ کی نافرمان قوم، ان کو اللہ نے کیوں رکھا؟ ساری قوموں کو تو اللہ نے تباہ کر دیا۔ تو میں نے بتایا نا، ایمان لائے، شرارت بہت کرتے تھے، نبیوں کو ستاتے تھے، نبی کو قتل بھی کرتے تھے، تو ایسے بے رحم لوگ تھے، اس لیے اللہ نے ان کو باقی رکھا ہے۔ ان کو دیکھ کر بھی لوگوں کو عبرت آنی چاہیے نا۔ یہ قوم ہے جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اگر ہم بھی اللہ کی نافرمانی کریں گے، ان کو جیسے عذاب آیا ویسا عذاب ہم کو بھی آئے گا۔ اللہ نے ان کے متعلق کہا، یہودیوں کی مثال، اللہ نے ان کو تورات دی، تورات پر عمل نہیں کرتے تھے، ہے نا۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ ان کی مثال، جن کو اللہ نے تورات دی، عمل اس پر نہیں کیے نا، ان کی مثال گدھے کی مثال ہے۔ گدھے کی پیٹھ میں سونا رکھو، نمک رکھو، شکر رکھو، اس کو کیا معلوم؟ ویسے یہودی بھی ہیں، اللہ نے ان کو گدھا بنایا، سور بنایا، بندر بنایا، ان کا بھی ذکر آئے گا۔ دیکھیے، ان کو دیکھ کر ہم کو عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ آج اگر ان کو غلبہ ہے، آج اگر غزہ میں، فلسطین میں ان کی شرارتیں ہیں، ان کی کوئی تعجب کی بات نہیں۔ جب انبیاء کو قتل کیے، دوسرے لوگوں کو کیسے قتل نہیں کریں گے؟ جب لڑکوں کو فرعون ان کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا نا، ویسا یہ بھی ہیں آج کل کے اسرائیل، فرعونی صفت ہے ان کے اندر، فرعون کی صفت ہے، بچوں کو، عورتوں کو، سب کو قتل کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے ان کے لیے دعا کریں، عبرت حاصل کریں۔ یہ ظالم قوم ہے اور قیامت کے قریب ان کا برا انجام ہونے والا ہے، یہ سب حدیث کے اندر آیا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ دعا کریں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان اسرائیلیوں کا، بنو اسرائیل کا اللہ تعالیٰ خاتمہ فرمائے، ان کو آسمان سے عذاب نازل کرے، اللہ تعالیٰ ان کے ملے ہوئے گروپ کو تتر بتر کر دے، ان کے دلوں کے اندر اختلاف پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ان پر بارشیں برسائے، آگ کی بارش، پتھر کی بارش برسا کے اللہ تعالیٰ ان کو سب کے لیے عبرت کا مقام بنائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم لعن الكفرة من أهل الكتاب اليهود والنصارى الذين يقاتلون أولياءك ويكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم انصر أهل غزة وفلسطين، اللهم انصر لهم مأوى وملجأ. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. يا مجيب الدعوات أجب دعوتنا وانصر الإسلام والمسلمين. الله أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين. الله دمر ديارهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم وخالف بين قلوبهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين يا أرحم الراحمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأهم وأتم وأكبر.